نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ معزز سامعین گرامی، آج کل کے اس نفسا نفسی حسد اور شر کے دور میں لوگ دوسروں کی نفرت میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ جادو ٹونے کا سہارا لے لیتے ہیں کہ کسی طرح بھی سامنے والے کو برباد کر دیا جائے۔ حالانکہ اسلام میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جادو کرنے والا اور کرانے والا دونوں دین اسلام سے خارج ہیں، اور یہ کہ انہوں نے کفر کیا جس کی معافی ہرگز نہیں، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ آخرت میں۔ معزز سامعین گرامی، رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں جادوگر نیا جادو نافذ نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پرانے کیے گئے جادو کے اثرات ضرور باقی رہتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے لکڑی کو اگر دیمک یا کوئی کیڑا کھاتا رہے اور پھر جب دیمک یا کیڑوں کا علاج کرنے کے باوجود لکڑی اندر سے کھوکھلی ہی رہتی ہے، اسی طرح سے جادو کر کے انسانی جسم، اس کے گھر یا معاملات میں بھی کمی، بندش، رکاوٹ اور خرابی پیدا کر دی جاتی ہے، جس کا رمضان المبارک میں پرانے جادو کا آرام سے علاج اور توڑ بھی ممکن ہے۔ رمضان کیونکہ بھرپور فضیلتوں کا مہینہ ہے، جس میں ہر کوئی زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب، گناہوں سے بخشش اور اس بہترین اجر و ثواب کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے سخت سے سخت سفلی اور کالا جادو کا توڑ بھی اس مہینے میں ممکن ہے، یہاں تک کہ عید الفطر سے پہلے آپ پر سخت ترین کالا جادو، چاہے 2، 6 یا 4 سال پرانا ہی کیوں نہ ہو، ختم ہو جائے گا۔ اس کا بہت آسان طریقہ ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی جادو کیا جاتا ہے وہ اپنے ہونے کا پتہ ضرور دیتا ہے، جیسے مستقل ڈراؤنے خواب آنا، خواب میں ناپاکی اور نجاست یعنی پیشاب اور پخانہ دیکھنا، گھر پاک صاف ہونے کے باوجود بدبو آنا، گھر کی دیواروں پر پانی کے چھینٹے پڑنا یا پھر خون آنا، الماری میں رکھے ہوئے کپڑوں کا کٹ یا پھٹ جانا، سائے دکھائی دینا، آوازیں سنائی دینا، گھر میں ایک دم آگ لگ جانا، چیزوں کا کھو جانا، یا پھر اکثر گھر میں سے الگ ہی قسم کی خوشبو آنا، گھر کے افراد میں بیماریاں ہونا، جسم میں درد رہنا، کندھے بھاری ہونا، اور جب علاج کروانے جائیں تو کسی بھی بڑی یا چھوٹی بیماری کا نہ ملنا۔ یہ وہ چند علامات ہیں جو جادو کو ظاہر کرتی ہیں، لیکن اگر آپ اپنی تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ جادو ہے یا نہیں تو آپ ایک گلاس پانی لیجئے اور اس پر آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 ہی مرتبہ آیت الکرسی اور پھر 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس بھی 7 مرتبہ ہی پڑھ کر دم کر لینا ہے اور پھر اس پانی کو پی لینا ہے۔ یہ عمل آپ دن میں یا رات میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ پانی آپ کو پینے میں کڑوا ذائقہ دیتا ہے تو اس کا مطلب آپ کے اوپر، آپ کے گھر پر جادو ہے۔ یاد رکھیں کہ جادو کے ذریعے آپ کے جسم پر بیماریاں، رزق اور کاروبار میں بندش، شادی میں رکاوٹ، اولاد نہ ہونے کے اسباب اور اسی طرح گھر والوں پر شدید لڑائیاں اور اختلافات بھی اور بے شمار معاملات جادو میں نظر آتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کالے جادو کے توڑ کی طرف۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد سورہ بقرہ، چاہے آپ 1 رکوع پڑھیں یا پھر آدھا پارہ یا پھر ایک پورا پارہ، جتنا بھی آپ ایک دفعہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد لازمی پڑھیں۔ اور جب آپ سورہ بقرہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے گھر کو یا پھر کاروبار کو، جس پر بھی آپ کے جادو ہوا ہو، اس کو تصور میں لا کر پھونک مار کے دم کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ مومنون کی آخری 4 آیات کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر سب کو تصور میں لا کر پھونک مار کے دم کر دینا ہے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 ہی مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس کو پڑھ لینا ہے اور پھر سب کو تصور میں لا کر پھونک مار کے دم کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ خود اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی پریشانی کو ختم ہوتا ہوا، جادو کو ٹوٹتا ہوا، بندش کو کھلتا ہوا اور کاروبار کو چلتا ہوا دیکھیں گے۔ اب خاص کر وہ خواتین یا لڑکیاں کہ جن پر جادو ٹونا کر کے شادی کی بندش اور اولاد نہ ہونے کے مسائل کر دیے جاتے ہیں،
تو وہ اس تمام عمل کے ساتھ سورہ رحمان کو ایک دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر ہاتھوں سے پھونک مار کے دم کر لیں، یعنی ہاتھ اپنے اوپر پھیر لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی شادی اور اولاد کے لیے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ عید سے پہلے آپ کو خوشخبری ضرور ملے گی۔ اب اگر اس کے علاوہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پورا دن بھی آپ کوئی نہ کوئی ورد کرتے رہیں جس سے آپ کے جادو ٹونے کے معاملات ضائع ہوتے رہیں، تو کثرت سے استغفر اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ یہ تمام عمل مجرب ہے اور بہترین بھی ہر قسم کے سفلی کالے جادو کے توڑ اور کاٹ کے لیے۔ تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے۔ اگر کسی کا بھی جادو، پریشانی اور دکھ ختم ہوگا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے اور ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی شر اور جادو ٹونے سے محفوظ رکھے، آمین۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔